أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. یہ ایک رکوع ہے. اس رکوع میں مسلمانوں کو بڑی ہی اہم ہدایات دی گئی ہیں اور ایسے اصول بتلائے گئے ہیں کہ جن سے مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق باقی رہے اور اختلاف و انتشار پیدا نہ ہو اور مسلمانوں کی ایک قوت بنی رہے. ان آیات شریفہ کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے. مدینہ منورہ کے آس پاس یہود کی کچھ بستیاں تھیں. تو یہود میں اور مسلمانوں میں ایک معاہدہ طے ہوا. معاہدہ یہ ہوا کہ یہود مسلمانوں سے لڑائی نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جو آدمی لڑائی کرے گا اس کا ساتھ نہیں دیں گے
بلکہ مخالف کا مسلمانوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ اس پر یہود راضی ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ تینوں باتیں طے ہوئی کہ مسلمان بھی یہود کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کریں گے، امن سے رہیں گے، اور یہود کا جو مخالف ہوگا، یہود پر جو حملہ کرنے آئے گا، اس کی مدد نہیں کریں گے بلکہ مخالف کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ کچھ دن یہ معاہدہ چلا، لیکن یہود یہ شروع سے ہی ایک شاطر قسم کی قوم ہے، مکار قسم کی، فریب، دھوکہ دہی شروع سے ان کی فطرت کے اندر ہے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر تو معاہدہ کر لیا اور ادھر اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے یہ بدمعاشی شروع کی اور یہ مکاری شروع کی کہ مشرکین مکہ کو خط لکھا اور اپنے قلعے کے اندر ان کو بلایا۔ مشرکین مکہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، تو ان کو یہ بلا رہے ہیں اپنے قلعے میں اور ان کو مسلمانوں کے بھید سے واقف کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ سب کام یہ چپکے سے کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ نے ان کا پردہ فاش کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پردہ کھول کر رکھ دیا کہ تم جو یہ کر رہے ہو، تو اس کی اطلاع مسلمانوں کو ہو گئی۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو بعض صحابہ نے تو کھلم کھلا اعلان کر دیا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وغیرہ نے، کہ اب ہمارا اور تمہارا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا، اب ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے اور تمہارے جو مخالف ہیں ان کی ہم مدد کریں گے، اور جو معاہدے ہوئے ہیں کوئی معاہدہ برقرار نہیں رہا کسی بھی چیز کا۔ لیکن کچھ لوگ منافق قسم کے ایسے تھے مسلمانوں میں سے کہ جو کھلم کھلا یہ اعلان نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے ظاہر میں مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن باطن کے اعتبار سے ان یہودیوں کے ساتھ ہی وہ شامل رہے۔ اور جب ان کا یہ پردہ فاش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی اپنے نبی کو کہ تم میں کچھ لوگ یہ منافق قسم کے ہیں اور یہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہودیوں کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں، ان میں گھسے جاتے ہیں، تو اس وقت کہنے لگے کہ ہم تو ان یہودیوں کے ساتھ اس لیے ملنا جلنا رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آ گئی تو اس مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ ہمارے کام آ جائے۔ کیا مصیبت اور پریشانی؟ مصیبت اور پریشانی یہ ظاہر کیا کرتے تھے وہ منافقین کہ کہیں تحت نہ پڑ جائے، مالی پریشانی آ جائے تو ان یہود سے ہمیں کچھ قرض مل جاتا ہے، اس لیے ہم ان سے تعلقات رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان سے تعلقات۔ اللہ نے ان کی یہ پول کھول دی اور فرمایا کہ اس لیے نہیں بلکہ ان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود مسلمانوں پر غالب آ جائیں اور یہود جیت جائیں تو پھر ہم ان کے ساتھ ملے جلے رہیں تاکہ ہمارے اوپر مار نہ پڑے اور ہمیں بھی کچھ جو مال وغیرہ حاصل ہو، جو فوائد حاصل ہو جیت کے، وہ ہمیں بھی کچھ حاصل ہو جائے۔ اللہ نے یہ پردہ ان کا فاش کر دیا اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ ان یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرو، دوست نہ بناؤ ان کو۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو ہوتی ہے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، ضرورت کے وقت مدد کرنا، یہ سب کام کیجئے، ان سے شریعت منع نہیں کرتی۔ مسلمان کافر کے ساتھ، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس سب کے ساتھ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کو ہدایت اور تعلیم یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا، ہمدردی کا،
اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، سب کچھ کرو تاکہ انہیں یہ احساس بھی ہو کہ ان کے مذہب کی تعلیم یہ ہے، یہ اتنی عمدہ تعلیم ہے کہ جو دوسرے مذہب والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی ان کو تعلیم دیتی ہے، ان کا مذہب ایسا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ایسی گہری دوستی نہ کرو کہ بالکل ان میں خلط ملط ہو جاؤ، اور ایسے خلط ملط ہو جاؤ کہ جس سے اپنے مذہب کی جو امتیازی شان ہے اور اپنے مذہب کی جو چیزیں ہیں ان کو کھو بیٹھو اور ان کے مذہب کی چیزوں کو اختیار کرو، ایسا نہ کرو۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک چیز ہے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، ہمدردی کرنا، رواداری رکھنا، خیرخواہی کرنا، عدل و انصاف کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے ان سے اتنی گہری دوستی کرنا کہ جس گہری دوستی کے نتیجے میں اپنے مذہب کو آدمی مغلوب بنا دے، اپنے مذہب کی چیزوں کو پیچھے ڈال دے اور دوسرے کے مذہب کی چیزوں کو آگے رکھے، تو منع جو کیا گیا ہے اس دوسری چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی دوستی، ایسا خلط ملط، ایسا میل جول کرنے سے منع کیا ہے۔ باقی یہ ہے آپ دکاندار ہیں، آپ کے پاس کوئی سامان لینے کے لیے آتا ہے تو آپ اچھی طرح بات کیجیے۔ فون پر بات کر رہا ہے، غیر مسلم ہے، آپ اس سے اچھے سے بات کیجیے۔ وہ غیر مسلم یہ طریقہ اپناتے ہیں، اس لیے ان کی دکانیں خوب چل رہی ہیں۔ آپ ان سے کہیے میں آ رہا ہوں، فوراً کہیں گے ویلکم آپ کا۔ میں نے ایک دو سے بات کی کبھی کوئی ایسی چیز لینے کے لیے، بچوں کے کپڑے وپڑے، کہ آپ آئیے فلاں جگہ، یہ خوب راستہ بھی بتلاتے، یہ بھی۔ تو یہ سب رواداری ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارا مذہب تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ایسی دوستی، ایسے تعلقات نہ ہو کہ آپ ان کے مذہب کی چیزوں کو اپنانے لگو، اپنے مذہب کو پیچھے ڈالو، اس سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہودی یہودیوں کے، عیسائی عیسائیوں کے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو آدمی تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا، ایسا گہرا دوست بنائے گا، ایسا ان سے خلط ملط رکھے گا کہ اپنے مذہب کی چیزوں کو پیچھے ڈال دے گا، تو ایک دن وہ آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ وہ انہی میں سے ہو کر رہ جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اب ان منافقین کا تذکرہ ہے جو یہودیوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے معاہدہ توڑنے کے بعد بھی۔ اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، نفاق ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ ان یہودیوں کے اندر گھستے ہیں اور ان سے ملتے اور جلتے ہیں خوب، اور یوں کہتے ہیں، جب پتہ مسلمان پوچھتے ہیں کہ ان سے کیوں ملتے ہو جب ہمارا معاہدہ اور ان کا معاہدہ ٹوٹ گیا، کہتے ہیں نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے۔ وہی اپنے ظاہر تو یہ کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے کہ اگر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی قحط پڑ گیا تو ان یہودیوں سے ہمیں کچھ قرض مل جائے گا، کچھ ضرورت کی چیزیں مل جائے گی، اس لیے ہم ان سے تعلقات برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن دلوں کے اندر یہ تھی بات، یقین نہیں تھا کہ مسلمان ہی غالب آئیں گے، بلکہ اس میں ان کے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہودی غالب آ گئے اور یہ جیت گئے تو اس جیت کا کچھ فائدہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا، ہم ان سے جا کر کہہ دیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ یقین ہے کہ اللہ فتح لے آئیں گے، یعنی اللہ مسلمانوں کو ہی غالب کریں گے، یقین کے ساتھ اللہ نے فرمایا۔ او امر من عنده، یا کوئی حکم اللہ تعالیٰ اور اپنی طرف سے لائیں، لیکن ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو فتح نہیں ہوگی بلکہ مسلمانوں کو ہی فتح ہوگی۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور پھر اس وقت یہ لوگ اپنے دلوں کے اندر جو بات چھپائے ہوئے تھے کہ یہ لوگ غالب آ جائیں گے، تو یہ اس پر بڑے شرمندہ ہوں گے، بڑے نادم ہوں گے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ مسلمان شکست کھا جائیں گے اور یہ یہودی غالب آ جائیں گے، لیکن یہ تو اس کا الٹا ہو گیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ،
جب ان منافقین کی پول کھل گئی اور وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتلا دیا کہ تمہارے درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہر میں تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا کہ فلاں فلاں لوگ ایسے ہیں۔ تو اس وقت صحابہ تعجب سے کہنے لگے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہہ رہے تھے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی ہے وہ لوگ جو بڑی بھاری بھرکم اللہ کی قسمیں کھا کر یوں کہتے تھے اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں؟ یہی ہے وہ لوگ، یہ تو بڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور حال ان کا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ یہودیوں کے ساتھ تھے۔ حبطت اعمالهم، انہوں نے دنیا کے اندر جو اچھے اعمال کیے بھی ہیں تو وہ سب اعمال ان کے ضائع ہو گئے اس نفاق کی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے۔ فاصبحوا خاسرین، اور پھر یہ لوگ خسارے اور نقصان والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ بڑی عجیب غریب اور بڑی عبرت کی آیت ہے، سوچنے کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اس آیت شریفہ میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والو، تمہیں دین پر جمے رہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے دین پر جمے رہو، اپنے دین پر قائم رہو، اور ان کفار کے ساتھ ایسا خلط ملط نہ کرو کہ جس سے تم اپنے مذہب کی امتیازی شان کو کھو بیٹھو اور ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ تو یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس میں مذہب کا یا اللہ اور رسول کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اس میں اللہ اور رسول تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تمہیں جو کہا جا رہا ہے اپنے مذہب پر قائم رہو، اپنے مذہب والوں سے تعلق، حقیقی تعلق رکھو، تو اس میں تمہارا ہی کوئی فائدہ ہے، مذہب کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو اور غیروں کے رنگ میں ہی رنگ جاؤ، نعوذ باللہ مرتد ہو جاؤ، تو مذہب کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، مذہب کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ مذہب کی بقا، اس کی حفاظت، اس کی ترقی، ان سب کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی مرتد ہو جائے گا، نعوذ باللہ سب مرتد ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، اللہ دوسری کوئی ایسی قوم پیدا فرما دے گا کہ جو قوم، جس قوم سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کرے گی۔ اللہ ایسے لوگوں کو، کسی اور قوم کو اللہ پیدا فرما دے گا، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو تو کن کہنا پڑے تو ہو جاتا ہے۔ کتنی قومیں ہمارے سے پہلے آئی، کتنے لوگ آ کر چلے گئے، کتنے آنے والے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اگر سب لوگ بھی اس دین کو چھوڑ دیں گے، اللہ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اللہ دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو پہ اللہ کس قدر بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ واقعی بے نیاز، یعنی بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہو، کسی کا محتاج نہیں۔ تو ہم سب، پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ کسی ایسی قوم کو لے آئیں گے، پیدا فرما دیں گے، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کریں گے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ کچھ اوصاف بیان کیے اس قوم کے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ قوم ایسی ہوگی کہ جو مسلمانوں پر مہربان ہوگی، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر وہ بھاری بھرکم ہوں گے، سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ 5 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی اس قوم کی، کہ جس قوم کو اللہ اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اگر سب لوگ اس دین کو چھوڑ دیں،
اللہ دوسری ایسی قوم پیدا فرما دیں گے کہ جس قوم کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جائیں گی، 6 صفتیں ہیں بلکہ. تو یہ 5-6 صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ کو یہ صفات پسند ہے. ہر مومن کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. پہلی صفت کیا؟ یحبہم ویحبونا. یہ 2 صفتیں ہو گئی. اللہ ان سے محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ 2 چیزیں یہاں بیان کی ہیں. ایک ہے اللہ سے محبت کرنا اور ایک ہے اللہ کا محبت کرنا. تو اللہ سے محبت کرنا یہ تو کسی درجے میں انسان کے اختیار میں ہے. انسان اس کی کوشش کر سکتا ہے. طبیعی محبت نہ صحیح، عقلی محبت صحیح. اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی ایک ایک چیز کی، ایک ایک حکم کی قدر کرنا، یہ اللہ سے محبت ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی اللہ سے محبت ہے. زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ بھی اللہ سے محبت ہی ہے. ورنہ نفس تو یہ چاہتا ہے کیوں زکوٰۃ دے، پیسے گھٹ رہے ہیں 2.5%، تو یہ اللہ کی محبت ہی ہے. تو یہ سب کام آدمی اللہ کی محبت میں کر لیتا ہے. یہ سب ایک اختیاری سی چیز ہے. لیکن اللہ کی محبت ہے تو ہمارے اختیار میں نہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ، اور یہ کیسے ہم حاصل کریں کہ اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے؟ اس کا کوئی طریقہ؟ اس کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کیا. اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اتباع سنت ہے. بس 2 لفظی بات. اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اتباع سنت. ہر کام ایسے کر لو جیسے نبی نے کیا، نبی نے بتلایا. بس اس سے اللہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. ہمارا چلنا پھرنا، بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت کرنا، ہر چیز میں کوشش یہ ہو ہماری کہ میرا یہ کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. کوئی بھی چیز جب ایک طرف دل پہ ایک بات لے لو گے تو انشاءاللہ کچھ دن کے اندر ہی مزاج ایسا بن جائے گا کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے گا. بس ہم یہ سوچ لیں جب بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں کہ یہ میرے نبی نے یہ کام کیسے کیا. کھانا کھانے بیٹھے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھایا کرتے تھے. سونے کا وقت ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کیسے کرتے تھے، چلتے کیسے تھے آپ، بیٹھتے کیسے تھے، بات چیت کیسے کرتے تھے آپ، معاملات کیسے کرتے تھے. کچھ دن جب ہم اس طرح اپنی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اتباع سنت کا ہمارا مزاج بن جائے گا، اور اتباع سنت سے اللہ کی محبت 100% حاصل ہو جائے گی. اللہ کی محبت، اللہ پھر محبت کرنے لگ جائیں گے. تو پہلی صفت تو یحبہم و یحبونا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کی جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ حقیقت میں متبع سنت ہوتے ہیں. کوئی بدعاتی اور اسی طریقے سے کوئی ایسا کہ جس کے عقائد میں کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے ہرگز نہیں. اذلۃ علی المؤمنین، وہ مسلمانوں پر مہربان ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ عاجزی انکساری مہربانی سے پیش آتے ہیں. اعزۃ علی الکافرین، اور اگر کافروں کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو جائے تو اس میں پھر وہ خوب قوت کے ساتھ، یعنی مسلمانوں پر اگر اپنا کوئی حق بھی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نرمی کر لیتے ہیں، مہربانی سے پیش آتے ہیں. رحماء بینہم، صحابہ کی صفت بیان کی. اس آیت کا بھی اصل مصداق صحابہ ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ارتداد کی لہر چل گئی تھی. کئی لوگوں نے دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا. مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا میں بھی نبی ہوں، نبوت میں شریک ہوں. اسود عنسی نے دعویٰ کر دیا تھا میں بھی نبی ہوں. اور بھی کئی تھے، لیکن سب کو صحابہ نے ٹھکانے لگا دیا. اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد بھی کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم،
اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، شریعت پر قائم رہتے ہیں، اتباع سنت کو اپنی زندگی کا جز بناتے ہیں، کوئی کیا کہے گا اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عنایت فرما دیتے ہیں، اور اللہ بڑی کشائش والے ہیں، اور اللہ جاننے والے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا مصلحت کے مطابق ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب سوال ہوا کہ یہود و نصارہ کو تو دوست نہیں بنا سکتے، پھر کس کو دوست بنائے؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم بتاتے ہیں کس کو دوست بنانا ہے۔ تمہارا دوست کون ہے؟ تمہارے دوست، حقیقی دوست وہ یہود نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، مشرک مجوسی کافر نہیں ہے، پھر کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے دوست تو اللہ ہے۔ ایمان والے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یہ ایک جملہ ہی اتنے لذت کا ہے، اتنے بڑا کافی۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارا دوست تو میں ہوں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہے۔ تمہارے دوست اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات تمام کو ادا کریں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم راکعون، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ رکوع، اس جملے سے اور اس لفظ سے یہود کی نماز سے مسلمانوں کی نماز کو ممتاز کیا ہے، الگ کیا ہے۔ یہود بھی نماز پڑھتے ہیں، عیسائی بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز میں رکوع نہیں ہے، مسلمان کی نماز میں رکوع ہے۔ یہ ایک امتیازی وصف ہے کہ تمہارے دوست وہ نماز پڑھنے والے ہیں جو اپنی نماز میں رکوع بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب جس کو زیادہ راجح قرار دیا ہے وہ یہ کہ رکوع کے معنی جھکنے، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، چھوٹا پن، کہ وہ ایمان والے جو بدنی عبادت بھی خوب کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مالی عبادت بھی خوب کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوئی غرور تکبر نہیں کرتے، بلکہ راکعون، وہ عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ پھر وہ ڈرتے رہتے ہیں معلوم نہیں قبول ہوا ہوگا یا نہیں۔ تو یہ صحابہ کا وصف۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، چونکہ اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول فرما لے، اصل قدر تو اس کی ہے۔ اللہ جس چیز سے چاہے، جو چاہے کام لے لے۔ اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے، اور بڑی سے بڑی چیز پڑی ہوئی ضائع ہو جاتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے شیطیر، بڑے بڑے لکڑیاں ہیں جو نالے میں پڑے ہوئے کھاد بن جاتے ہیں، اور چھوٹی سی لکڑی سے اللہ بڑے سے بڑا کام لے لیتا ہے، وہ کام آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے انسان سے بڑا کام لے سکتا ہے، اور بڑے انسان کو جب اللہ ضائع کرنے پر آئے تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ سے دوستی کرے گا اور اللہ کے رسول سے دوستی کرے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہی اللہ کی جماعت ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں، اللہ سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے دوستی رکھتے ہیں، ایمان والوں سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ غالب جو ہوگی وہ اللہ کی جماعت ہی ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق رکھنے والے، دوستی رکھنے والے، اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق بنانے والے، اتباع سنت جن کی زندگی کا جز ہے، تو وہی لوگ غالب اور کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔